السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم کچھ باتیں اس اہم موقع پر کریں، سنیں اور سمجھیں۔ یقیناً ابھی کا جو ماحول ہے اور جو وقت ہے، ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر، خواہ وہ سوشل ہو یا غیر سوشل ہو، آن لائن ہو یا آف لائن ہو، بازاروں میں ہو یا جامعات میں ہو یا دینی محفلوں میں، دینی مجلسوں میں، جو بات سب کی زبان پر زبان زد ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے۔ بعض طبقہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کرام کی عظمت، ان کی اہمیت اور ان کے فضائل سے بہت حد تک کوس و دور ہیں۔ انہی میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کی معرفت اچھی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، تو ضرورت ہے ان تک باتیں پہنچانے کی جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی بلندی مرتبہ کے بارے میں انہیں جانکاری دی جائے۔ جہاں ایک محفل میں اور مجلس میں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک مخصوص سامعین کو بات کہی جائے، سمجھائی جائے، وہی آج کا جو ڈیولپ دور ہے، اسی مجلس اور محفل سے اٹھ کر کے سوشل کے ذریعے آن لائن طور پر بھی اپنی بات کو رکھی جا سکے، تاکہ اپنی بات کو وہاں تک پہنچائی جا سکے جہاں تک پہنچنا یا پہنچانا بہت حد تک مشکل ہے۔ تو میں تمام ناظرین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بغور اس چیز کو دیکھیں اور سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عظمت کیا ہے، صحابی کون ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ وفات علی الاسلام، صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ان پر ایمان لا کر کے، اور جو انتقال کیے، جو فوت ہوئے اسلام کی حالت میں۔ تو جنہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے رہتے ہوئے آپ سے ملاقات کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا اللہ کے رسول پر، اللہ رب العزت پر، دین پر، شریعت پر، اور پھر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے، رخصت بھی ہو گئے، تو یہ در حقیقت یہی صحابی ہیں۔ اب وقت آتا ہے کہ صحابی کی فضیلت کیا ہے، ہم صحابی کو کیوں وہ درجہ دیں جو درجہ دیا جانا چاہیے۔ اس ضمن میں اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اور بھی مذاہب اس دنیا کے اندر آئیں، خواہ آسمانی مذاہب ہوں، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب، یا حضرت داؤد علیہ السلام کا مذہب، الغرض جو بھی آسمانی مذاہب تھے، سب کے آسمانی کتابوں کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ملتا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے نبیوں کی ضرورت تھی
اور اہمیت تھی، ویسے ہی نبیوں کے جانکار صحابہ کرام اور آپ کا سپورٹ کرنے والے اور آپ کی مدد کرنے والے ہر محاذ پر اور ہر موقع پر ان کی ضرورت تھی، تو اسی وجہ سے ان کا بھی خصوصیت کے ساتھ پہلے کے سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کا خاص تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی صفات کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ایسے ایسے صحابہ کرام ہوں گے، ایسے ایسے نبی کے ساتھی ہوں گے، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اولین لوگ ہیں، جو پہلے لوگ ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور یہ وہ لوگ ہیں اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی۔ اتبعوہم، کیسے اتباع کیا؟ صحابہ کرام کے بعد رہتی دنیا تک، یعنی قیامت تک جو لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں اور جن لوگوں نے بھی ان کی اتباع کی اور پیروی کی خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بِإِحْسَانٍ، احسان کے ذریعے، اخلاص کے ساتھ، تو رضی اللہ عنہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُمْ، اور وہ لوگ بھی اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے ایسی جنت کو اور ایسے باغات کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لازم سی بات ہے، جس کو دین سے محبت ہوتی ہے اور جس کو رسول سے محبت ہوگی، وہ یقینی طور پر ان کو صحابہ کرام سے بھی محبت ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کو دین سے محبت ہو، ایمان جن کو پیارا ہو اور رسول جن کو پیارا ہو، وہ صحابہ کرام سے محبت نہ کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ رسول کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، اور یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ ایک بندہ اور ایک انسان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اسی طریقے سے محبت کرے جس طریقے سے وہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ بعض صحابہ سے ہم محبت کریں اور بعض صحابہ سے محبت نہ کریں۔ بعض صحابہ کی محبت میں اتنی تعریف نہ کر ڈالیں، اور بعض صحابہ کے بارے میں تعریف کرنے کے بجائے ان کی تنکیر کریں، ان کی تکریہ کریں، ان پر طعن و تشنیع کریں۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، اور نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ ایک صحابہ پر تعریف کریں اور دوسرے صحابہ پر تعریف نہ کریں، بلکہ تمام صحابہ کرام کا یہ حق ہے کہ آپ ان پر جیسے رسول پر ایمان لائیں، ان پر بھی عام ایمان لاتے ہوئے، یعنی صحابہ کرام پر ایمان نہیں لانا ہے بلکہ رسول پر ایمان لاتے ہوئے، جیسے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو عزت دینے کے بارے میں کہا ہے، احترام دینے کے بارے میں کہا ہے، ویسے ہی ہم بھی عزت اور احترام ان کو دیں۔ یہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، یہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے سلف صالحین جب اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، دین کے بارے میں سمجھاتے تھے، رسول کے بارے میں سمجھاتے تھے، سیرت نبوی کے بارے میں سمجھاتے تھے، تو اسی طریقے سے جیسے دیگر احکام و مسائل سمجھاتے تھے، ایسے ہی سیرت صحابہ کے بارے میں بھی سمجھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاتے تھے کیسے تھے وہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سلف صالحین بتاتے تھے اپنے بچوں کو کہ وہ کیسے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں، سب کی سیرت، سب کی سوانح، سب کے اخلاق کو، سب کے کردار کو، سب کی قربانیوں کو بھی اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایسے ایسے صحابہ کرام تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم دین سیکھیں، جہاں ہم مسائل سیکھیں، جہاں ہم اور بھی دیگر چیزیں سیکھیں،
वहीं पर हम सहाबे कराम की सीरत को भी जानें, हम सहाबे कराम के अखलाक को भी जानें, हम सहाबे अखलाक की कुर्बानियों को भी जानें कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानी की बदौलत ये जो इस्लाम और ये दीन हम तक पहुँचा है, उन्हीं की बदौलत पहुँचा है। और सबसे पहले जो मुखातब थे दीन इस्लाम के अंदर, सबसे पहले जो मुखातब थे, खा वो कुरान के मुखातब रहे हों, हदीस रसूल के मुखातब रहे हों, यानी जो वही नाजिल होती थी अल्लाह के रसूल के ऊपर, और उस वही के सबसे पहले जो मुखातब थे वो कौन थे? वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे। तो ये हमारे लिए उसवा है, ये हमारे लिए क़ुदवा है, ये हमारे लिए नमूना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताल्लुक़ से कहा भी था कि खैरु क़र्नी खैरुन वल्लदीन यलूनहुम, कि सबसे बेहतरीन जो सदी है, सबसे बेहतरीन जो ज़माना है, ये मेरा ज़माना है। खैरुल कुरूनी क़र्नी, बेहतरीन जो ज़माना है ये मेरा ज़माना है, और मेरे ज़माने के बाद जो ज़माना आने वाला है वो सहाबा कराम का ज़माना है। और सहाबा कराम के बाद जो बेहतरीन ज़माना है, उनके बाद जो लोग होंगे सल्फ़ सालिहीन जो होंगे, या तबा ताबईन होंगे, या उनके बाद जो और होंगे, उनका ज़माना है। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी का ज़माना भी सबसे बेहतरीन ज़मानों में से हैं। तो उनका हर अमल, उनका हर उसवा, उनका हर अखलाक भी हमारे लिए क़ुदवा है, बाइस नमूना है, बाइस अमल है, काबिल एहतराम है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। देखें, और मैंने ज़िक्र किया था कि साबका आसमानी किताबों के अंदर जो सहाबा कराम का तज़किरा मिलता है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ऐसे तौर पे कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराती व मसलुहुम फ़िल इंजील। इस मज़कूर आयत के अंदर जो भी सिफ़तें और जो भी बातें बताई गई कि सहाबा कराम ऐसे थे कि वो कुफ़ार पर सख्त हुआ करते थे, आपस में अपने साथियों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान किस कदर रहम दिल थे, और भी उनकी सिफ़ात है इसी आयत के अंदर आ रही हैं कि सहाबा कराम ऐसे ऐसे थे। तो ये तज़किरा सिर्फ़ और सिर्फ हदीसों के अंदर मौजूद नहीं है, या सिर्फ कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि इनका तज़किरा और इनका सबूत मसलुहुम फ़ित तौराती व मसलुहुम फ़िल इंजील, इनका तज़किरा और इनकी मिसालें और इनकी बातें तौरेत के अंदर हैं, इनकी बातें इंजील के अंदर हैं। हमें मालूम है कि तौरेत भी एक आसमानी किताब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई थी, और इसी तरीके से इंजील भी ये आसमानी किताब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई थी। तो गोया के दीगर मज़ाहिब की किताबों के अंदर भी इन सहाबा कराम का जिक्र मिलता है, इन सहाबा कराम का तज़किरा मिलता है। तो पता क्या चलता है कि इन सहाबा कराम की बड़ी अज़मत है और बड़ी अहमियत है। हमें इनकी अज़मत को और इनकी अहमियत को जानने की ज़रूरत है। और एक और आसमानी किताब जो ज़बूर है, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, ज़बूर के अंदर भी जो आसमानी किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई थी, इनके अंदर भी सहाबा कराम का तज़किरा है। और उनके अंदर कहा गया कि जो इस ज़मीन के वारिस जो होंगे ये हमारे नेक बंदे होंगे। मुफस्सिरीन करते हैं कि इबादियस सालिहून से मुराद यही सहाबा कराम है, यही सहाबा कराम हैं। तो लिहाजा जब सहाबा कराम की इतनी बड़ी फजीलत है और अहमियत है दीगर आसमानी किताबों के अंदर, और हमारी जो किताब है कुरान मजीद की शक्ल में, उसके अंदर भी जा बजा और जगह जगह सहाबा कराम के बारे में तज़किरा मिलता है, और हदीस के अंदर भी तारीख़ शाहिद हैं, तारीख़ की किताबों के अंदर भी एक एक तकरीबन 10-10 जिल्दों के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और उनकी सीरत और उनकी अखलाक, उनके किरदार के बारे में आपको किताबें मिल जाएंगी। तो उमर के बारे में किताबें मिल जाएंगी। मुअर्रिख़ीन ने कितने अहतमाम के साथ उनके मुतालिक उनकी सीरत पर किताबें तरतीब दी हैं और तहरीर की हैं।
الغرض اور بھی جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں آپ کو کتابیں مل جائیں گے۔ تو آخر مورخین نے کتابیں کیوں لکھا؟ کتابیں اس لیے لکھا تاکہ عامت الناس اور پوری انسانیت اور پورے لوگ جان سکے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیسا اخلاق تھا، کیسا کردار تھا اور کیسی قربانیاں تھیں۔ یہ ایک کتاب ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، جس کتاب کو شاید یورپ سے وہ کتاب چھپی ہے، اور اس کے اندر 100 ابرز الشخصیات فی العالم، یعنی 100 جو ہے سب سے ابرز جو اہم شخصیات ہیں، اس کے اندر معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر جو اس کے اندر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا اللہ کے رسول کو۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر جو اہم شخصیات ہیں جن کا اثر پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت پر بہت حد تک اور بہت زیادہ اثر انداز ہوا، جن کا عمل اور جن کا کردار، ان میں صحابی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے کہ انہوں نے بھی پوری دنیا پر بہت بڑا اثر چھوڑا، پوری دنیا کو عدل و انصاف قائم کر کے، عدل و انصاف کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ اور مظاہرہ پیش کر کے دنیا والوں کو دکھایا کہ انصاف کیسا ہوتا ہے اور عدل کیسے کیا جاتا ہے، پوری دنیا والوں کو دکھایا۔ تو ہم مسلمانوں میں سے نہیں بلکہ غیر مسلمین بھی اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانی کو۔ مزید ان کے بارے میں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، کون لوگ ایمان لے آئیں گے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طریقے سے تم لوگوں نے ایمان لایا، یا تو وہاں پر مراد ہے اس زمانے میں صحابہ کرام جو ایمان لا چکے ہیں، اور جو ایمان ابھی تک نہیں لائے ہیں کفار ہیں یا مشرکین ہیں وہ مراد ہیں۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ بھی آئیں گے قیامت تک وہ سب شامل ہیں اس آیت کے اندر، اور اس آیت سے مراد میں وہ لوگ شامل ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، یعنی اسلام پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اسلام کو قبول کر لیں گے۔ کیسے قبول کر لیں گے؟ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، یعنی جیسے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی، جیسے جیسے انہوں نے عمل کیا، اگر ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے ایسے ہی یہ لوگ بھی عمل کیے دنیا کے اندر، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن اگر وہ اعراض کر لیں، مطلب کہ صحابہ کرام کی پوری زندگی ہے، رسول کی پوری زندگی ہے، اور بھی جو سلف صالحین آئے وہ اسلام پر چلتے ہوئے، ایمان پر چلتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا عمل، ان کا اسوہ، ان کا کردار دنیا کے اندر تاریخ کی شکل میں، تاریخ کی اوراق میں ابھی تک موجود ہے، اور یہ ہم تک سندوں کے ذریعے نسل در نسل یہ سمجھیں اور وراثتی طور پر یہ ہم تک پہنچ رہی ہیں اور آگے بھی پہنچے گی۔ اگر ہم جان کر کے، اگر ہم ایمان نہیں لائیں، ہم نے ایمان کو، اسلام کو نہیں اپنایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، تو ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ فرقہ ناجیہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یاد دلایا تھا کہ دیکھو کہ میرا جو زمانہ ہے، میرے جانے کے بعد پھر میری امتی منتشر ہو جائے گی، کئی حصوں میں، کئی فرقوں میں میری امتی تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب ضلالت و گمراہی میں چلی جائے گی، لیکن ایک جو فرقہ ہوگا، ایک جو طبقہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہوگا، وہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اور فرقہ ناجیہ کے بارے میں بتلایا کہ فرقہ ناجیہ والے کون ہوں گے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ کرام ہیں۔
تو گویا کہ فرقہ ناجیہ میں صحابہ کرام، پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں تو گویا کہ صحابہ کرام، ہر صحابہ کرام ہمارے لیے باعث قابل احترام ہے، اور ان کا ہر عمل قابل عمل ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو گویا کہ فرقہ ناجیہ میں ہم کب شامل ہوں گے؟ جب ہم صحابہ کرام کو مانیں گے، صحابہ کرام کے ہر عمل کو جانیں گے، ان کی عظمت کو سمجھیں گے، ہم ان کے احترام کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر ہم صحابہ کرام کو نہیں سمجھیں گے، صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کریں گے، ہم صحابہ کرام پر سب و شتم کریں گے، تو ہم فرقہ ناجیہ میں شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو شخص بھی، کہ پہلے تو تنبیہ کیا اللہ کے رسول نے کہ میرے صحابہ کرام کو گالی گلوچ مت دینا، گالی گلوچ مت کرنا، سب و شتم مت کرنا۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ میرے زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، صحابہ کرام کا زمانہ آئے گا، لوگ منتشر ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، صحابہ کرام کے بعد بھی مختلف فرقے ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے تنبیہ کر دیا تھا کہ مختلف فرقے وجود میں آئیں گے، لیکن کہا تھا کہ میرے صحابی کو گالی مت دینا، اور گالی جب دو گے تو ان پر لعنت ہوگی، گالی دینے والوں پر ملائکہ کی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، پوری انسانیت کی لعنت ہوگی، تنبیہ کیا تھا۔ لیکن اس تنبیہ کے بعد بھی اور فرقہ ناجیہ کو بتانے کے بعد بھی اگر کوئی اس فرقے سے الگ ہو کر کے مختلف صحابہ کرام پر دشنام ترازی کرتا ہے یا لعن و تشنیع کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی فرقہ ناجیہ میں وہ شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ النجوم امنۃ، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنۃ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا، گویا کہ ایک طریقے سے صحابہ کرام کو اور پوری دنیا والوں کو یہ حدیث جو ہے بہت اہم حدیث میں اسی وقت اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، مثال دے کر کے۔ کوئی جب بات مثال کے ساتھ سمجھائی جائے، تمثیل کے ساتھ، تشبیہ کے ساتھ، تو بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کو مثال دیا، ستاروں کا مثال دے کر کے کہا کہ یہ ستارے جو ہیں یہ محافظ ہیں آسمانوں کے، یہ ستارے جو ہیں یہ آسمانوں کے محافظ ہیں، لیکن جب اگر ستارے چلے جائیں گے، ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان میں سے، تو گویا کہ آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، آسمان کی حالت صحیح حالت نہیں ہوگی۔ اور اپنے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، کہ میں اپنے صحابی کا، میں اپنے ساتھیوں کا میں محافظ ہوں۔ لیکن اگر میں چلا جاؤں اس دنیا سے، فَإِذَا ذَهَبْتُ، اگر میں چلا گیا، یعنی میں اللہ کے یہاں چلا گیا، تو أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو صحابہ کرام کے پاس بھی یا صحابہ کرام کے وقت میں، صحابہ کرام کے زمانے میں وہ چیزیں آئیں گی جو چیزیں نہیں آنی چاہیے، یعنی خرافات آئیں گے، یعنی انتشارات آئیں گے، فتنہ و فساد پھیلیں گے اور پھیلائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر کہہ دیا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا فتنہ رونما ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ وہ اصحابی امنۃ لامتی، کہ میرے جو اصحاب ہیں، میرے جو صحابہ کرام ہیں، یہ میری امت کے محافظ ہیں، یہ گویا کہ میری امت کے سیکورٹی ہیں۔ اور لیکن اگر یہ بھی چلے جائیں، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اگر یہ صحابی چلے جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی فتنہ و فساد جنم لیں گے۔ اور ایسا ہوا، دنیا نے دیکھا کہ کتنے فساد پیدا ہوئے، خوارج اور خارجیت کا ظاہر ہونا، اور ارتداد کا ظاہر ہونا، اور اعتزال کا ظاہر ہونا، معتزلین کا ظاہر ہونا،
अशायरा का ज़ाहिर होना, ये सब के सब फितने ये रूनुमा हुए اور کچھ طبقہ تو اس حد تک نکلا کہ صحابہ کرام کو بالکل ناپسند کرنے والے نکلے۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ کرام کی نکیر کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام کو ناپسند کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جن صحابی کو یہ لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں ان میں آتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان یا ان کے لڑکے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، ان دونوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان کو آپ کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے؟ معاویہ بن ابی سفیان جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہم مہدی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا اور جن سے ان کے ذریعے ہدایت ملے، ہدایت دیے جائیں، ایسا بنا، ان کے بارے میں کہا تھا۔ اور مزید ان کے بارے میں دعا کیا تھا خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہ اللہم علم الکتابہ، اللہم علم الکتابہ والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حساب کی تعلیم دے، ان کو سکھلا دے اور انہیں عذاب سے بچائے۔ اور سب سے بڑی بات اور خوشخبری والی بات، اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں بشارت دیا تھا صحابہ کرام کو کہ اگر کوئی شخص بحری جنگ، یعنی بحری جنگ اگر کوئی بھی میری امتی میں سے لڑائی لڑے گی، یعنی ایسا غزوہ جو جنگی جو بحری یعنی سمندری جو غزوہ ہو، سمندری لڑائی ہو، اگر میری امت میں سے کوئی بھی اگر وہ لڑائی کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، وہ مغفور لہم ہے۔ وہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ من امتی یغزون مدینۃ قیصر، مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ اور بھی دوسری روایت ہے دوسرے الفاظ میں، دونوں سب روایتوں کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی اگر سمندری لڑائی لڑے گا تو وہ گویا کہ دوسری روایت میں کہ فقد اوجبوا علیہ الجنہ، تو اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ تو اگر جس شخص کے بارے میں اور جس صحابی کے بارے میں اس طریقے سے وہ بعد میں چل کر کہتا ہے وہ معاویہ بن ابی سفیانی ہیں جنہوں نے تیاری کی، لشکر کو تیار کیا، اور وہاں پر قسطنطنیہ کی جنگ انہی کی قیادت میں اور انہی کی رہنمائی میں وہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر ثواب کی نیت سے بہت سارے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سے ابو ایوب انصاری اور یہ بھی آتے ہیں عبداللہ بن زبیر بھی آتے ہیں جن کا نام آتا ہے خصوصیت کے ساتھ، انہوں نے بھی ثواب کی نیت سے کہ میں بھی جنگ کے اندر شامل ہو جاؤں، اور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دیا ہے میں بھی اس بشارت میں شامل ہو جاؤں، اس غرض سے اور اس نیت سے اس جنگ کے اندر شامل ہوئے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں اتنی فضیلت ہے، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو ہمارے لیے زیب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو الٹا سیدھا کہیں، یہ الزام نہ لگائیں، تہمت نہ لگائیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس نے ابو معاویہ پر تہمت لگایا گویا کہ فتہم علی الاسلام، تو گویا کہ اس نے اسلام پر تہمت لگایا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، خصوصاً ناظرین، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہیں، آپ تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھیں، اچھی طرح سے جانیں۔ صرف ایک کتاب کو جس کتاب کے اندر غلط طریقے سے تاریخ کو درشایا گیا ہو، غلط طریقے سے تاریخ کو بتایا گیا ہو، اس تاریخ کو نہ پڑھ کر کے اور بھی جو دیگر تاریخی کتابیں ہیں صحابہ کرام کے متعلق خصوصیت کے ساتھ جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں اور ترتیب دی گئی ہیں، ان کو بھی آپ بالکل اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ پڑھیں، اور بالکل آپ صحابہ کرام کو بھی اپنا قدوہ مانیں اور نمونہ مانیں، تب جا کر کے ہم اس آیت کے ہم مصداق بنیں گے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان، کہ صحابہ کرام کے بعد جنہوں نے ان کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ، تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے تو ہم بھی اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام کی عظمت کو جانیں، صحابہ کرام کو وہی درجہ دے جو درجہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، جو درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری باتوں پر دھیان دیں گے، اور آپ بھی بالکل سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اور ایمانداری اور عدل کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کو جانیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔